السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ مدینۃ العلوم رام نگرم میں آج انعامی جلسہ ہے اور پیرنٹس میٹنگ ہے، اور اسی طریقے سے تاریخی واقعات کو، اسلامی تاریخی واقعات کو یہاں اس میدان میں پیش کیا گیا ہے، جس میں طلباء ایک ایک ماڈل پیش کیے ہیں۔ یہ مکۃ المکرمہ کے جبل مروہ، جبل صفا اور کعبہ کی یہاں تصویریں بنائی گئی ہیں، جہاں حرم شریف کے اطراف میں پہاڑیں تھیں۔ یہ کعبہ شریف ہے جو پچھلے زمانے میں تھا، اس کی ایک تصویر ہے، اس کا ماڈل بچوں نے بنایا ہے اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ کعبہ شریف ہے، یہاں بچوں نے ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو اور مسجد حرام کو ڈیزائن کیا ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کیا تھا، ہجرت کیا تھا، تو اس کا یہ ماڈل ہے، بچوں نے اس کو بنایا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا ماڈل ہے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور سہل اور سہیل ان کا جہاں گھر تھا اور باغات تھے، تو اس کا ماڈل بچوں نے یہاں پیش کیا ہے۔ پھر یہ مسجد نبوی کا پرانا ماڈل ہے، تحویل قبلہ کا بھی یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے، بچوں نے مدینہ العلوم کے طلباء نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ یہ بھی مسجد نبوی کا ماڈل ہے۔ پھر یہاں بچے ہیں جو یہاں کلونجی کے فائدے بتائے دے۔ کلونجی کے جو فائدے ہوتے ہیں، طلباء یہاں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلف کے خلف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دودھ پینے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں اور کھجور کے استعمال کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، جو سنتوں کو زندہ کرنے کی ایک کاوش ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں بچوں کو کھجور کھانے کے اور ترنج جو پھل ہے اس کو یہاں رکھ کر کے قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو خوشبو بھی اچھی رہتی ہے اور مزہ بھی رہتا ہے۔ یہاں قرآن پاک کے پڑھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، جو حدیث پاک میں موجود ہے۔ مدرسے میں جس وقت پڑھائی ہو رہی ہے، جس اخلاق کی پڑھائی ہو رہی ہے، آپ پیرنٹس کو کیا کرنا ہے یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ سمجھ لیجیے، تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے جو فائدے اور نقصانات ہیں اور جو مثالیں بیان کی گئی ہے، وہ یہاں بچے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ اولاد ہے۔ یہ مسواک کی سنت ہے، مسواک کی سنت بچے یہاں سمجھا رہے ہیں کہ مسواک کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین۔ سنتوں کو زندہ کرنا یہ ہمارا شیوا ہے، تو اس لیے طلباء یہاں سنتوں کی ترغیب دلا رہے ہیں۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शहद के इस्तेमाल के फ़वाइद बताए जा रहे हैं, इसलिए कि शहद कुरान पाक में मौजूद है कि इसमें शिफा है, तो इसलिए तलबा इसकी तरगीब दिला रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तरा है जिस पर आप आराम फरमा रहे थे, तो उसका एक मॉडल पेश करके यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह आराम करना चाहिए। हसीर पर आराम करना रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये तलबा अंजीर और जैतून के फ़ायदे बता रहे हैं, इसलिए कि अंजीर और जैतून ये जन्नती फल हैं, तो इसके इस्तेमाल की तरगीब दिला रहे हैं। ये एक कोशिश है कि जिसमें तलबा सुन्नतों पर अमल करने की तरगीब दिला रहे हैं। तो अमली तौर पर यहाँ मदरसे मदीनतुल उलूम के तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। सिरका, ये सिरका है। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर घर में सिरका हो। सिरका एक सालन है, तो तलबा यहाँ इसकी तरगीब दिला रहे हैं कि हमें सिरका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ बच्चे खजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। यहाँ खिलाया भी जा रहा है। بالإضافة إلى العديد من الأحاديث النبوية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم। بچے عربی زبان میں کھجور کے فائدے بیان کر رہے ہیں، اور یہ کھجور کھلایا بھی جا رہا ہے۔ یہاں کھجور کھلایا جا رہا ہے تاکہ سنت کی ترغیب ہو۔ یہ بھی مسجد نبوی کا ماڈل ہے، اور سب سے اہم چیز جو یہاں بنائی گئی ہے، میں یہ رحمت دو عالم صلی اللہ تو یہ ماڈل ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے جو گھر خریدے اور جہاں تھے، تو یہ پہلا چھت والا گھر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے بازو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو یہ اندر دکھایا گیا ہے کہ اس طرح آپ کا گھر تھا۔ اور جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس حجرے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدفون ہوئے، اور پھر اس کے بعد کمرہ ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہاں اس طریقے سے کمرہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد تک بھی ایسا ہی تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کیا گیا تو درمیان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ڈال لیا۔ تو اس کا نمونہ ماشاءاللہ مدینہ العلوم کے طلباء نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ ماڈل پیش کیا ہے، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو یہاں کرائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ایک نئے انداز میں یہاں تعلیم شروع ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا میدان ان ماڈلوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی کو طلباء نے ایڈ کیا ہے اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ العلوم کا مدرسہ ہے، پرانا مدرسہ، قدیم مدرسہ، جو یہاں تاریخ لکھی گئی ہے۔ 1970 پر 8 سے لے کر 1990 پر 5 تک کا یہ جو مدرسے کا ماڈل تھا یہاں بنا۔ پرانا مدرسہ ہے یہ، جس میں طالب علم سمجھا رہے ہیں کہ یہ کمرے تھے ایک طرف، اور پھر اس کے بعد میں مسجد اور وضو خانہ، اور پھر اس کے بعد میں یہاں لکھا گیا ہے کہ
1995 سے لے کر 2013 تک کا یہ مدرسہ کا ماڈل ہے، جس میں تقریباً وہی پرانی عمارتیں تھیں، لیکن الحمدللہ اس کے بعد میں یہ جو ماڈل ہے اس وقت کا موجودہ ماڈل ہے 2013 کے بعد سے لے کر 2022 تک، یعنی اس وقت جو مدرسہ ہے اس شکل میں ہے الحمدللہ۔ دیکھیے یہ عمارت ہے اور پھر مسجد ہے، اور پھر ادھر کا جو حصہ ہے میں آپ کو ادھر سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت جو مدرسہ ہے اس کا یہ ماڈل بچوں نے بنایا ہے، اور یہ جو ماڈل بنایا گیا ہے ہاتھوں سے، میں اس کا پورا آپ کو موجودہ عمارت کے ذریعے سے بتا دیتا ہوں۔ یہ پورا مدرسہ کا ماڈل ہے، یہ دیکھیے یہ درسگاہیں ہیں، یہ مسجد ہے، اور یہ پرانی مسجد ہے، اور پھر یہ سارے کمرے ہیں جہاں بچے کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ مدرسے کا میدان ہے جو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور بہت پہلے اس کو خریدا گیا ہے۔ آئندہ بہت سارے اس کے بہت بڑے بڑے ارادے ہیں۔ یہ بڑا میدان ہے الحمدللہ۔ یہ اس وقت کا بنایا ہوا صدر دروازہ ہے ماشاءاللہ۔ آج کا یہ دن ہے، اللہ تعالیٰ بہت کامیاب فرمائے، بہت خوشی کا دن ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو صدر دروازہ بنایا گیا ہے بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ آج بروز اتوار یہ جلسہ منایا جا رہا ہے۔ بہرحال دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے پڑھنے والوں کو داعی بنائے اور سارے عالم کے لیے قبول فرمائے، اور ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔